الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ سورہ عادیات کا ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس کی کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی کی جو ڈیٹیل ہے وہ آج ہم تفسیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آج کی جو ہماری تفسیر ہے اس کا جو سورس ہے، اس کا جو مین پارٹ ہے وہ تفہیم القرآن سے ہے، اور بہت مائنر سا جو کانٹینٹ ہے وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر سے لیا گیا ہے۔ اس سورہ میں ایک رکوع، 11 آیات اور 40 کلمات ہیں، جبکہ اس میں 163 حروف ہیں۔ اس سورہ کا جو پہلا لفظ ہے عادیات، اسی کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے یہ مدنی سورہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور قتادہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ جو سورہ ہے یہ مدنی ہے، جبکہ کیونکہ وہ اس بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے کیونکہ اس جنگ میں، جیسے کہ کل آپ لوگوں نے دیکھا ترجمے میں، کہ گھوڑوں کی بات کی گئی اور پھر اس کی مختلف کیفیات کے بارے میں بات کی گئی۔ تو گھوڑے جو ہیں وہ زیادہ تر پہلے اس میں یہ جنگوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ تو جنگیں چونکہ جو ہے وہ مدنی دور میں لڑی گئی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جنگوں کا ذکر ملتا ہے، تو اسی لیے حضرت انس اور یہ قتادہ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود، جابر، حسن بصری، اکرمہ اور عطا کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو اس سورہ کا جو مضمون ہے اور اس کا جو انداز بیان ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ یہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ سورہ جو ہے مکی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم جو زیادہ اوتھینٹک جو دلیل ہے وہ اس کے مکی ہونے کی ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ جو سورہ عادیات ہے، یہ سورہ قرآن پاک کی ان 5 سورتوں میں سے آخری سورت ہے کہ جن کا آغاز ایک جیسے انداز میں ہوا، یعنی کہ ان کا جو سٹارٹنگ ہے وہ پے در پہ قسموں سے ہوئی، ٹھیک ہے، کنٹینیوس قسمیں کھا کے کسی بات کے اوپر جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ 5 صورتیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سورہ صافات، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازیات، اور پھر اینڈ پہ سورہ عادیات۔ یہ 5 صورتیں قرآن پاک کی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی ابتدا جو ہے وہ قسموں سے ہوئی ہے۔ اب سورہ عادیات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کے آغاز میں قسموں کے بارے میں مفسرین کا یہ اجماع ہے کہ اس میں جو ہے وہ گھوڑوں کا ذکر ہے، لیکن جیسے کہ کل آپ نے دیکھا یا بظاہر دیکھا جائے تو اس میں نام نہیں لیا گیا کسی بھی جانور کا، ٹھیک ہے، لیکن جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ جو ہیں وہ مفسرین کا یہ اجماع ہے کہ یہ گھوڑوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ مفسرین ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو صفات ہیں ان میں سے کچھ صفات جو ہیں وہ اونٹ کے اوپر بھی پوری اترتی ہیں، تو کچھ نے کہا ہے کہ یہ اونٹ کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔
اب اس چیز کے اوپر جا کے ہم آگے جو ہے وہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ اس سورہ کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے. اس سورہ کے نزول کے پیچھے جو مقصد تھا وہ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ انسان آخرت کا منکر ہو یا پھر اس سے غافل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ کس قدر اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے. یعنی کہ جو بندہ اس کے اندر اخلاقی پستی ہوگی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہی بندہ ایسا ہوگا جو کہ آخرت کا انکاری ہوگا یا اس سے غافل ہوگا. پھر یہاں پہ اس سورہ میں لوگوں کو اس کے ساتھ خبردار کرایا گیا کہ آخرت میں جو ان کے ظاہری افعال ہیں وہ ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے جو اسرار ہیں وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے. اب اسی مقصد کے لیے جو عرب کے اندر جو اس وقت بے امنی پھیلی ہوئی تھی اس کو دلیل بنا کر پیش کیا گیا، جس سے اس وقت جو عرب تھا وہ پورا دوچار تھا. اور کیا اس وقت حالات تھے عرب کے کہ وہاں پہ ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم تھا. ایک قبیلہ جو ہوتا تھا، جو اگر زیادہ طاقتور قبیلہ ہوتا تھا تو وہ دوسرے قبیلے، کوئی کمزور قبیلے کے اوپر چھاپے مارتے، ان کے اوپر حملے کرتے اور لوٹ مار اور قتل و غارت اور اس طرح کے سارے معاملات تھے. غرض کہ کوئی بھی شخص وہ جو ہے وہ رات امن یا چین کے ساتھ وہ نہیں گزار سکتا تھا. ہر وقت ظاہر ہے اب حملے کا خطرہ ہو تو رات کو کون سکون سے جو ہے وہ سو سکتا ہے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جو رات تو خوف سے گزر ہی جاتی تھی لیکن دن میں بھی کوئی عجیب ہی قسم کی کیفیت ہوتی تھی. کہیں پہ جیتنے کا جشن ہوتا تھا تو کہیں پہ ہارنے کا ماتم ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کہیں پہ لوٹنے کا ماتم ہوتا تھا تو کہیں پہ جشن ہوتا تھا. لیکن اب جو بندہ جشن منا رہا ہوتا تھا تو اس کا بھی جو جشن ہوتا تھا یا اس کی جو خوشی ہوتی تھی وہ بھی اتنی کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس کی خوشی بھی پھیکی سی ہوتی تھی کیونکہ اس کے دل کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ جس کو لوٹ کے یا جس کے اوپر حملہ کر کے میں آج یہ جشن منا رہا ہوں وہ کل کو مجھ سے ضرور آ کے بدلہ لے گا. تو یہ ایک کچھ عجیب سی ایک کشمکش تھی کہ جس میں ہر کوئی مبتلا تھا. بس یہاں اس سچویشن میں کیا ہوا کہ اس سورہ کو نازل کر کے لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے جہاں پہ آپ کو اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. اب یہ جو غفلت تھی، یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا تھا، اس کے پیچھے مین ریزن کیا تھی کہ انسان جو تھا وہ اپنے رب کا ناشکرا ہو گیا تھا. وہ اپنے رب کی طرف سے دی گئی ہوئی طاقت کو، اس کی قوت کو جو اس نے اس کو دی، اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا. وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے، غارت گری کر کے جو ہے وہ کرتا ہوتا تھا. مطلب وہ اس طاقت کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ وہ ظاہر ہے اس طاقت کا استعمال کس لیے کرتے ہوتے تھے؟ لوٹ مار کے لیے. تو یہ جو حالت تھی یہ خود اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ انسان کتنا ناشکرا ہے. وہ اپنے رب کا وہ جانتا ہے کہ جو ہے آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. قبروں سے زندہ ہو کر مجھے اٹھایا جائے گا، دلوں کے حال تک کھول کے سامنے کر دیے جائیں گے. اگر یہ چیز اس کو معلوم تھی لیکن اس غفلت کی بنا پر، ٹھیک ہے، آخرت سے غافل ہونے کی بنا پر وہ یہ سارے کام کرتا تھا. یہ جو ناشکری کا وہ جو عمل اس سے ہوتا تھا تو یہ کس بنا پہ تھا کہ آخرت سے وہ غافل تھا. اگر اس کو ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر ہو جاتا، علم ہو جاتا یا اس کو یہ یاد دہانی ہو جاتی تو وہ کبھی بھی اتنی ناشکری نہ کرتا. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم سورہ میں کیا فرمایا گیا، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. عادیات کا کیا مطلب ہے؟ تیز دوڑنا. اور ضبحا کا کیا مطلب ہے؟ ہانپتے ہوئے. اگر دیکھا جائے تو عادیات کا کیا مطلب ہوا؟ تیز دوڑنا اور ہانپتے ہوئے. یہاں گھوڑوں کا نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے،
تو کیا ہے کہ یہ ایک ایسی ایک جو ہے ایک کیفیت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف جو ایک کیفیات تھی گھوڑے کی، جو مختلف صفات تھیں، ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے، قسم ہے گھوڑوں کی جو کہ تیز دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے گھوڑے کی مثال کیوں دی ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ روش ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر بات کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو بہت گہری بات ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال جو ہے وہ اس طرح سے لی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک جانور کی مثال دے کر اب سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بہت سارے جانور پیدا کیے ہیں، لیکن جو کوالٹیز یا جو قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے میں رکھی ہے وہ کسی دوسرے جانور میں نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اگر آج دیکھا جائے تو انسان نے اپنی سواری کے لیے بہت سے جو ہے وہ تیز رفتار گاڑیاں اور ہر طرح کی مطلب ماڈرن سے ماڈرن چیز جو ہے وہ ایجاد کر لی ہے، لیکن ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے شخص اور ایک گھوڑے کے اوپر سوار جو ایک انسان ہوتا ہے، یعنی کہ گھوڑے کا جو شاہ سوار ہوتا ہے اور ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے شخص میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کا بہت رعب اور دبدبا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی بہت سارے نامور لوگ یا بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھوڑے کو پالنا وہ جو ہے یا گھوڑے رکھنا یا اس کی سواری کرنا بہت فخر محسوس کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں، اور بہت اعلیٰ نسل کے اور قیمتی گھوڑے جو ہے وہ رکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو قدیم دور میں جس بھی قبیلے یا فوج کے پاس بہت زیادہ گھوڑے ہوتے تھے وہ اتنی ہی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2371 اس کا ریفرنس نمبر ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اپنے مالک پہ بوجھ ہوتا ہے، دوسرا اپنے مالک کی کمزوری چھپانے والا ہوتا ہے، اور تیسرا اپنے مالک کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 کیفیات اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، یہ گھوڑے کے بارے میں یہ کس طرح سے گھوڑا جو ہے وہ کسی انسان کے لیے باعث ثواب بھی ہے اور باعث عذاب بھی ہے۔ تو سب سے پہلے گھوڑے جس کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے، جو اپنے مالک پہ بوجھ ہے۔ وہ کیسے بوجھ ہے کہ جو گھوڑا لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا جائے اور اس کے ذریعے اس کا مالک جو ہے وہ فخر محسوس کرے، تو وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے وبال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا گھوڑا ہے جو اپنے مالک کی کمزوری کو چھپانے والا ہے، وہ کیسے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب اس کو باندھا جاتا ہے تو اس کا مالک اس کی سواری میں اللہ کا حق نہیں بھولتا اور نہ ہی اس کے گھاس اور چارے میں کمی آنے دیتا ہے۔ یہ مالک کی کمزوری چھپانے والا گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مالک کی طاقت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا گھوڑا ہے جو ثواب کا باعث ہے، وہ گھوڑا ہے کہ جو اللہ کی رضا اور اسلام کی مدد کے لیے رکھا گیا ہو۔ یہ گھوڑا جو ہوتا ہے یہ اپنے مالک کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر مالک کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اس میں آپ بخوبی جو ہے وہ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھوڑا جو اپنے مالک کے لیے باعث ثواب ہے، وہ کس طرح اس گھوڑے کے ایک ایک عمل سے جو ہے جہاں پہ وہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ بھی اس مالک کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ وہ جو پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو چارہ کھاتا ہے، وہ سارا اس کی سارا جو حرکات ہیں وہ سب کچھ اپنے مالک کے لیے باعث ثواب ہے۔ اب یہاں پہ جو اگلا لفظ استعمال ہوا ہے دبحا، ہانپتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو دوڑتے ہوئے جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے نتنوں سے جو ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے جسے دبخ کہا جاتا ہے، دود با خا، دبخ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آواز ہوتی ہے کہ جو اس کے جب گھوڑا بہت تیزی سے دوڑتا ہے تو اس کے جو شدت تنفس ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نکلتی ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص قسم کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس کے ناک میں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ جتنے بھی کریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے وہ گھوڑوں میں ہی پائے جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے شروع میں شان نزول میں یہ کہا تھا کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ بھی ہے، کیونکہ نام تو نہیں لیا گیا نا کسی بھی جانور کا. تو یہاں پہ ایک چیز یہ بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کبھی بھی بھاگتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے وہ دبخ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، دبخ جو ہے وہ صرف اور صرف گھوڑا ہی کرتا ہے. تو یہاں پہ زیادہ جو اوتھینٹک جو دلیل ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ یہ گھوڑے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اسی طرح اگر آگے دیکھا جائے فالموریات قدحا، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. موریات کا کیا مطلب ہے؟ آگ نکالنا، چنگاریاں نکالنا. قدحا، جھاڑ کر، ٹاپ مار کے، جیسے وہ گھوڑا اپنا پاؤں زمین پہ مارتا ہے یا رگڑ کے اس کی جو پاؤں کے نیچے نال لگی ہوتی ہے نا، وہ جب اس کو وہ زمین کے ساتھ وہ لگتی ہے، جب ٹکراتی ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے رات کی تاریکی میں جب گھوڑا تیز رفتار دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی پاؤں کی جو نال ہوتی ہے جو پتھر کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. یہاں پہ یہ جو مغیرات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ غارت گری کرنا. سوری، اب یہ جو غارت گری ہے، یہ جو لفظ ہے یہ ایک اس کو کیا کہیں گے، یہ غیر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اس میں شدت کا احساس ہوتا ہے. ظاہر ہے غیر کون ہوتے ہیں؟ مینس جو اپنے نہیں ہوتے. اب وہ غارت گری بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ کہاں کرتا ہے؟ جو اپنے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، غیر لوگوں پہ وہ غارت گری کرتا ہے، حملے کرتا ہے. صبح امین، صبح. اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صبح کا کیوں ذکر کیا گیا ہے. تو اہل عرب کا یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا تھا یا حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ رات کے اندھیرے میں وہ سفر شروع کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ دشمن جو ہے وہ خبردار نہ ہو سکے. اور صبح سویرے یعنی کہ جب رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے نا، مطلب 2/3 رات گزر جاتی ہے اور جو تیسرا پہر اس کا شروع ہوتا ہے یعنی کہ صبح ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ جو ہوتے تھے وہ اس وقت کو اس لیے چوز کرتے تھے کہ اس وقت پہ انسان آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو مخالف ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ حملے کے بعد جب صبح جو ہے وہ صبح پھوٹ پڑتی ہے یا جیسے صبح کی وہ جو روشنی نمودار ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوٹ مار آسان ہو جاتی ہے. اور پھر جیسے ہی دن نکل جاتا ہے تو پھر اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ واپسی کا جو سفر ہوتا ہے وہ بندہ آسانی سے طے کر سکتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی روش ہوا کرتی تھی کہ انہیں جب بھی کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ فوراً ہی حملہ نہیں کرتے ہوتے تھے، بلکہ وہ انتظار کرتے تھے کہ اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو فوراً حملہ کر دیتے. اب اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 610 سے ملتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت ہے فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پہ گرد اڑاتے ہیں. فَأَثَرْنَا means اڑاتے ہیں، نقعہ غبار، گرد، دھول. ٹھیک ہے، اب جیسے پیچھے ذکر ہوا کہ وہ چنگاریاں اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہانپتے ہیں. اب یہاں پہ گھوڑے کی ہی ایک تیسری کوالٹی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کی جو شدت رفتار ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اگر تو وہ پتھروں پہ دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یا پھر اگر وہ کچی زمین پر دوڑتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرد و غبار اڑاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ مجمع میں گھس جاتے ہیں. فَوَسَطْنَا
پھر وسطنا کا کیا مطلب ہے؟ درمیان. وسط سے یہ نکلا ہے. وسط کہتے ہیں درمیان کو. جمع کہتے ہیں جماعت کو یا کسی گروہ کو. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ کسی جماعت یا کسی گروہ کے بیچ میں وہ گھس جاتا ہے. آیت نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اگر غور کیا جائے تو بیسیکلی یہی وہ آیت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی مثال دی، یا یوں کا کہنا جو ہے وہ درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بات ہے اس کو رکھنے کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ تمہیداً جو ہے یہ ساری بات کی جو پیچھے ہم لوگوں نے جس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا. اب یہاں پہ کس طرح سے بات کی گئی کہ گھوڑوں کی قسم کھائی گئی اور کہ وہ رات کو پھنکارے مارتے ہوئے، چنگاریاں اڑاتے ہوئے، دھول اڑاتے ہوئے وہ جاتے ہیں. اور پھر کیا کرتی ہیں؟ وہ کسی بھی گروہ میں یا جہاں پہ بھی حملہ کرنا ہوتا ہے وہ وہاں بیچ میں گھس جاتا ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک انسان کا جو ہے وہ ایک جانور کے ساتھ کمپیریزن بیان کیا گیا ہے. گھوڑے کے بارے میں بات کی گئی ہے نا، تو دیکھیں گھوڑے کی جو ہم نے کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھے، اس کی جو صفات ہم نے دیکھی، اس سے ہمیں کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، وہ اپنے مالک کے لیے کتنی جو محنت ہے وہ کر رہا ہے. جبکہ انسان کیا ہے، اس کا بیہیویئر ہے، کیا ایٹیٹیوڈ ہے اس کا، کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے. گھوڑا اپنے مالک کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کتنی انتھک محنت کر رہا ہے. جنگ کے دوران وہ دشمن کے بیچوں بیچ گھس جاتا ہے، جبکہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اچھا، یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک کمپیریزن جو ہے وہ ایک عام انسان اور ایک غازی کا بھی کیا گیا ہے کہ غازی کیا کرتا ہے؟ وہ جنگ کے حالات میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ساری ایفرٹس لگا دیتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ جو جس کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، خواہ وہ اسلام کے لیے کر رہا ہے، وہ کسی قبیلے کے لیے کر رہا ہے، یا پھر وہ ملک کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی انٹینشنز کیا ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. لیکن ایک عام انسان، اس کی کیا روش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. اب اگر اس سورہ کو دیکھا جائے تو اس کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا اشارہ کس طرف تھا کہ یہ جو قتل و غارت، جو حملے اور یہ جو ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو عرب کی کنڈیشن بیان کی گئی ہے، تو اب اس میں کیا ہے، کس چیز کو وہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی قوت کو کس طرح سے اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال کر رہا ہے. وہ کس طرح سے ایک جو انسان ہے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ کسی کمزور انسان کے اوپر چھاپے مارتا ہے، اس کو لوٹ لیتا ہے، اس کے مال مویشی ہانک کے لے جاتا ہے، اس کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیتا ہے. تو یہ جو ظلم و ستم اور یہ جو غارت کری جو کہ اکثر گھوڑوں پہ بیٹھ کے کی جاتی تھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی جو طاقت وہ جنگ و جدل اور غارت گری میں استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے تو نہیں دی تھی نا کہ اسے یہ والا وہ کام لے. انفیکٹ یہ ہی تو وہ بہت بڑی ناشکری ہے اور تھی بھی کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو، اس کی دی ہوئی طاقتوں کو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے استعمال کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 205، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کی تباہی اور بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا تھا لکنوت، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ناشکرا، انتہائی ناشکرا. اگر غور کیا جائے تو یہ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے.
مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کسی بات کو ایگزیجریٹ کر کے اس کو بڑھا چڑھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیں، اس چیز کی کوئی لمٹ ہی نہ رہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سیم یہی بات ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا ناشکرا، جو لفظ استعمال کیا گیا ناشکرا، تو اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ استعمال کیا گیا کہ انسان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 7 ہے ہمارے پاس، آیت نمبر 7 ہے ہمارے پاس، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ لشہید کا کیا مطلب ہے؟ گواہ، یعنی انسان اپنے اس ناشکرے پن کو جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے یہ بات معلوم ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، وہ یہ جتنے بھی کام ہیں وہ اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی عنایت کردہ نعمتیں ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی شکر نہیں ادا کرتا۔ یعنی کہ انسان کو جو ضمیر ہے اور اس کے جو اعمال ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ بہت سے ایسے انسان پائے جاتے ہیں کہ جو اعلانیہ جو ہے وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ پاک نے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے ہم لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اگر غور کیا جائے نا تو ہماری زندگی میں اکثر ایسے سچویشنز آتی ہیں کہ جب ہم بہت ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں لیکن وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہم کس طرح سے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے، اللہ پاک تو مجھے میری دعا نہیں سنتا، مجھے دیتا نہیں ہے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، ہے نا؟ ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیز یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ یہ بالکل ایک ناشکری کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز، کہ ہم اگر صرف دیکھا جائے تو وہ صرف ایک چیز ہے جو اللہ نے نہیں دی، لیکن اس کے بیہائنڈ اگر دیکھا جائے تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں نا ہر طرح کا بندہ، ہر کمیونٹی کا بندہ آ جاتا ہے، کہ جیسے کافر ہیں، مسلمان ہیں، یا جس بھی فرقے سے ہیں یا کسی مذہب سے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل خدا کا جو وجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ جب خدا کے وجود کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو پھر وہ اس کی کسی دی ہوئی نعمت کو کیسے وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہوا ہے؟ جب ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے تو شکر بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک انسان بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے، اور وہ اس پر خود گواہ بھی ہے۔ آیت نمبر 8 ہے ہمارے پاس، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھا جائے، اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی جائے تو یہاں پہ کیا اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خُب کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ اب خیر ہم نے اس سے پہلے بہت جگہوں پہ پڑھا کہ خیر کا مطلب نیکی یا بھلائی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نیکی یا بھلائی کو لیں گے تو اس کی کیا ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کی محبت میں مبتلا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ظاہر ہے ہم اس کا یہ والی ٹرانسلیشن تو نہیں لے سکتے نا، خیر کا مطلب ہم جو ہے وہ نیکی بھلائی نہیں لیں گے، یہاں پہ ہم خیر کا کیا مطلب لیں گے؟ مال و دولت، ٹھیک ہے؟ یہ جو بات ہے اس کی اوتھینٹیکیشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے ملتی ہے، جس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ خیرا اب کیا ہے کہ اس نے مال چھوڑا، خیرا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ جو خیر کا ترجمہ ہم نے مال و دولت سے کیا، تو یہاں سے ہمیں اس بات کی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی ملتی ہے کہ خیر کا جو ترجمہ ہے وہ مال و دولت بھی ہے، ہو سکتا ہے۔
اب یہاں پہ کیا ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو. اسی طرح سے اس کی دوسری دلیل جو ہے وہ ہمیں سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 215 سے ملتی ہے. یسألونک ماذا ینفقون. اب اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. تو جواب کیا ملا؟ قل ما انفقتم من خیر. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے وہ تم خرچ کرو. اب آگے آپ کو وہ بتائے گئے جو مصارف ہیں وہ بتائے گئے کہ آپ اپنے ماں باپ پہ، رشتہ داروں پہ ایکسیکٹرا، مطلب آپ وہ خرچ کر سکتے ہیں. تو بیسک جو چیز تھی وہ آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ خیر کا کیا مطلب ہے، مال و دولت. کیونکہ یہ چیز قرآن پاک کی یہ ایک صفت ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ذو معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے جو ہے وہ ان کا مطلب اخذ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی کانٹیکسٹ کو اگر دیکھا جائے تو پیچھے جیسے بات ہوئی ساری، تو اس کے بعد آگے یہاں پہ آ کے جیسے ناشکرے پن کی بات ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو یہاں پہ یہ میننگز قطعاً نہیں بن سکتے کہ بلائی کی محبت میں انسان جو ہے وہ مبتلا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ ہم خیر سے مراد کیا لیں گے؟ مال و دولت. اچھا، جس طرح سے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری کی گواہی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں مبتلا ہے. آیت نمبر 9 ہے ہمارے پاس، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے وہ نکال لیا جائے گا. اب یہاں پہ جو استعمال کیا گیا افلا یعلم، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ مینز یہاں پہ انسان سے کوسچن کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قبروں میں جو کچھ بھی ہے وہ نکال لیا جائے گا؟ تو یہاں پر آخرت سے غافل انسان کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں لا کھڑا کر سکتا؟ یہاں پہ جو قبور کا لفظ استعمال کیا گیا، قبر کا جو لفظ استعمال کیا گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے. لیکن ان کا کیا جو کہ جن کو جلا دیا جاتا ہے یا جو ڈوب کے مر جاتے ہیں یا جن کو کوئی درندہ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نگل لیتی ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو قبور کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ اکھاڑ دیا جائے گا. کیا ہم اس سے مطلب لیں گے کہ جو وہ جہاں پہ بھی ہوگا اس کو اکھاڑ کے اس کو لا کھڑا کر دیا جائے گا. سورہ انفطار کی آیت نمبر 4 ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. ٹھیک ہے. جو مرے ہوئے انسان ہوں گے وہ جہاں پہ بھی جس بھی حالت میں پڑے ہوئے ہوں گے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. آگے جو ہمارے پاس آیت ہے اس پہ ذرا غور کریں کہ اس پہ کیا فرمایا جا رہا ہے. وَخُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. خُسِّلَ کا کیا مطلب ہے؟ نکال لیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. جس طرح سے انسان ایک چھلکے کے اندر سے آسانی کے ساتھ کوئی اس کا گودا نکال سکتا ہے. فار ایگزامپل ہم جیسے چھلکے کے اندر سے بادام نکال لیتے ہیں، اخروٹ نکال لیتے ہیں بآسانی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کے سینوں کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کو نکال کے وہ باہر لے آئے گا. اب یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ نیت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ دلوں کے اندر جو ارادے، جو نیتیں، جو ان کے خیالات، جو ان کے موٹیوز، جو کچھ بھی ہوگا اس دنیا میں وہ نکال باہر جو ہے وہ باہر نکال کے لے آئیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی آخرت میں انسان کے جو اعمال ہیں ان کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے گی؟ ان کے ہر چیز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اس میں سے اچھائی کو الگ، برائی کو الگ، اور پھر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس ظاہر کو ہی نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر جو اس کی نیتیں ہیں اس کو بھی کھول کر جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا.
سورہ مومن کی آیت نمبر 40 ہے، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، وہ راز بھی جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس بات کے اوپر اگر غور کریں تو انسان جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ جو اصل اور مکمل انصاف ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عدالت کے علاوہ کہیں پہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آج دنیا میں بھی جو قانون ہے یا جو ہمارے جو عدالتیں ہیں یا جو بھی اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ فیصلہ کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جو منصف ہوتا ہے وہ لیٹ سپوز اگر کسی بندے نے جو ہے وہ قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جس نے قتل کیا ہے وہ اس کو جو منصف ہوگا اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ اس نے قتل کس نیت سے کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ قتل دشمنی میں کیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے یہ قتل سیلف ڈیفenس میں کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو کچھ حد تک اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ نیت کو دیکھا جاتا ہے، لیکن نیت کو پرکھنے کا، اس کو جاننے کا جو آلہ یا جو علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب انسان کو قبر میں سے اٹھا کر محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو وہاں صرف اس کا نامہ اعمال اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی نیت اور خیالات بھی اس نامہ اعمال کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس دن کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی چیز کو، کسی بات کو وہ چھپا نہیں سکے گا۔ اب اس آیت میں انسان کو کیا باور کرایا جا رہا ہے کہ اے انسان، دنیا میں تو لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن تو رب کی نگاہوں سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے تجھے اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ جس دن یہ سب کچھ سب کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ سورہ طارق کی آیت ہے، آیت نمبر 9، یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ امور کی جانچ پڑتال ہوگی۔ پوشیدہ امور کیا ہیں؟ جو انسان کے دلوں میں ہوتے ہیں، جو اس کی نیت میں ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے دین کے لبادے میں دنیا کو مقصود رکھا ہوا ہے، یعنی کہ لبادہ تو دین کا ہے لیکن مقصد اس کا صرف اور صرف دنیا کمانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات، یہ جو اس کی اندر کی جو انٹینشنز ہیں، یہ ایک عام انسان تو نہیں سمجھ سکتا نا، ٹھیک ہے۔ عام انسان کو تو یہی لگے گا نا کہ یہ انسان جو ہے یہ دین اس کا مقصد ہے، لیکن جو اندرونی انٹینشنز ہیں وہ صرف اور صرف اللہ پاک جانتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان تمام امور پر قادر ہے۔ بس یہاں پہ دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں اس کام کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہی آخرت میں سزا اور جزا کا باعث ہوگی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ آیت نمبر 11 کیا ہے؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر اس آیت پہ غور کیا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ اس روز، لیکن دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تو آج بھی باخبر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو آج بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دینے والا ہے، یعنی کہ جو کچھ آج ہم یہاں کریں گے وہ وہاں پہ اسی دن یعنی قیامت کے دن اس کا بدلہ دے دے گا۔ جس نے جو کچھ کیا ہوگا اسی کے مطابق اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ اب اس بات کی سمجھ اگر اس دنیا میں انسان کو آ جاتی ہے نا، کسی بھی اگر انسان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں جو کچھ بھی اس دنیا میں کروں گا مجھے اس کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا، تو پھر اس کے یہ والے معاملات نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں پہ خوف جو ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس شخص کا کیا ہو کہ جو اس دنیا سے ہی دل لگا کے بیٹھ گیا ہے، جو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے،
ٹھیک ہے، جس کو سزا اور جزا کو جانتے بوجھتے اس نے بھلایا ہوا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اگر ایک ایگزامپل کے تھرو اگر میں جو ہے وہ سمجھاؤں آپ کو، تو ایک سمپل سی ہم اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے اور اس کے پاس کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پورا سال اس کے پاس ہوتے ہیں اور اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کی A to Z ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اینڈ آف دا ایئر اس کو مینس ابھی رزلٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ پاس ہوگا، کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنے گریڈز لے گا، کون فیل ہو جائے گا. تو جب ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل، اتنی نو ہاؤ رکھتا ہے، تو ایک انسان کو جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ جو کہ خالق ہے، تو وہ کیسے نہیں جانے گا اپنے بندوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لخبیر، یعنی کہ وہی تو خبیر ہے، وہی تو خبر رکھنے والا ہے، وہی تو علم رکھنے والا ہے ہر بات کا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو جس بھی بندے کے بارے میں جو اپنے علم کے مطابق کیا ہوگا کہ وہ آخرت میں حساب لے لے گا. اب یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آئے تو وہ کیا ہے؟ وہ ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب چونکہ بات جو ہے وہ حساب کتاب کی ہو رہی ہے، تو ہمیشہ کبھی بھی اگر اس طرح کا کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرے ساتھ جو ہے وہ آسان حساب والا معاملہ کرنا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. آمین ثم آمین. اچھا، یہاں پہ ہماری جو تفسیر ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن اس تفسیر سے جو ہے وہ ہمارا جو ایک لرننگ پوائنٹ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارا جو اس سورہ کو بیان کرنے کا یا جو اس سورہ کے نزول کے پیچھے جو مقصد تھا، وہ مین چیز کیا تھی؟ ناشکری. وہ ناشکری تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں، شروع کی 5 آیات میں گھوڑوں کی مثال دے کے انسان کو سمجھانا چاہا. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ چیز ایک ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ایک بہت مائنر سی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم آخرت میں جو ہیں وہ کس طرح سے، آخرت میں کیا بلکہ دنیا میں بھی جو ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو اس کو کیا کہیں گے، نافرمانی کا، یا ہم اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی کا سبب ہمارے لیے بن رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ناشکری. تو آج ہم یہاں پہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس زندگی میں کچھ تو نہیں بلکہ بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہر جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز عطا نہیں بھی کرتا تو ہم نے جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے کہ یہ شاید ہمارے نصیب میں نہیں ہوگی، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اس کے اوپر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ جو آج کی تفسیر تھی، اس میں جو مین پوائنٹ جو میں نے نکالا اس کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.